عالیہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. السلام علیکم ناظرین. My name is Waqar Khan. I am the President and the CEO of the OPTV Global Network, which is designed and produced for the overseas Pakistani all over the world. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت اچھا پروگرام کراس چیک. دیکھتے رہیے پروگرام کراس چیک از اے پولیٹیکل اینڈ کرنٹ افیئر پروگرام. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. مسکینوں، غریبوں، بےکسوں، بے سہاروں کا سہارا بنیں. اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کریں. دلائیں نجات ان کو ان مصائب اور مسائل سے جن سے وہ دو چار ہیں. بھوک و افلاس، غربت و جہالت، بے صاحبانی و بے سر و سامانی، بے موسموں کی شدت اور بیماری، بھوک و افلاس کے ساتھ معاشرتی بھیڑیوں سے مقابلہ کرتی ان بیواؤں کو بچائیں ان ظالموں سے. وڈوز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ساتھ دیجیے جو منتظر ہے آپ کے تعاون کی. امداد کیجیے، مدد کیجیے. معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت ضروری ہے. وہ معاشرہ جہاں بیواؤں اور یتیموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے بدکاری اور جرائم کا شکار ہو جاتا ہے. معاشرے اور ماحول کو اپنی نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کے عمل میں وڈوز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ساتھ دیجیے. السلام علیکم ناظرین. اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا چینل او پی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ وجیحہ عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس چیک. کراس چیک میں جی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی صورتحال جو بھی ہوتی ہے یا چاہے وہ گزر چکی ہو یا پھر حال کی بات ہو، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے مسائل کو لے کے چلتے ہیں، ہم ان پہ بات چیت کرتے ہیں. تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جی پیپلز لائر فورم کے جو سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری اور جی ساتھ ہی ساتھ سینئر قانون دان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے قادر خان منڈوکل ایڈوکیٹ. تو ہم ان سے بات کریں گے پاکستان کی معیشت پر، سیاست پہ بات کریں گے. تو پروگرام میں خوش آمدید ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کے؟ آپ خیریت سے ہوں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جی احتساب عدالت نے زرداری صاحب پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے نیب کو انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی یہ زرداری صاحب کے خلاف یہ ہے کہ جو کمپنیاں بنی ہیں فیک اکاؤنٹ کی، وہ آپ کے فرنٹ مین ہے، یعنی ثبوت کچھ نہیں ہے، رشتہ دار کچھ نہیں، ایگریمنٹ کچھ نہیں، اکاؤنٹ ڈالر کچھ نہیں ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ امریکہ میں جو ٹوئن ٹاور گرا دیا گیا وہ آپ نے گرایا، آپ کا فرنٹ مین تھا اسامہ بن لادن، یہ وہ والی کہانی ہے. تو فردی جرم کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو پورا کیس سنا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر الزامات ہیں، تو کیا وہ زرداری صاحب ایکسیپٹ کریں گے؟ اس کی جگہ میں اور آپ ہوتے تو کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ تو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ صرف انتقامی کاروائی
کارروائی جو اس وقت کے نام نیاد ریاست مدینہ کے دعوے دار نے جب کہا کہ میں ان کو سب کو جیلوں میں بند کروں گا، تو یہ جیلوں میں بند کرنے کا جو انتقامی کارروائی وہ جاری ہے، وہ کر کے دیکھ لیں 2 سال میں کیا کیا انہوں نے، مزید بھی کر کے سب کو جیلوں میں ڈال دیں. ارے میں تو یہ کہتا ہوں آپ سب کو جیل میں ڈال دیں، اگر آپ کی جو ہوس پوری نہیں ہوتے آپ وہ پورا کریں، مگر پاکستان کے لوگوں کو تو بھلا کرے. آج ڈالر کیا چل رہا ہے 168 تک، آپ پاؤنڈ کیا چل رہے ہیں 214. آج یو اے ای اور دبئی اور ان کے کرنسی کہاں تک پہنچ گئے، اور دوسری طرف بنگلہ دیش جو ایک ہمارا حصہ وہ کرتا ہے، اس کی کرنسی ہم سے زیادہ بہتر ہے. افغانستان جس کو پورا کا پورا پاکستان پال رہا تھا، اس کی کرنسی ہم سے بہتر وہاں جاب. تو سوال یہ ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے یہ شخص. کنٹینر کے اوپر چڑھ کے وہاں پہ ایک ڈانس پارٹی میں جو تقریر کرتے تھے، اس تقریروں کا انجام میں کہتا ہوں آپ میرے پیپلز پارٹی چھوڑ دیں، نون لیگ چھوڑ دیں، آپ سب کو بند کریں. میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں، لیکن خود بھی تو کچھ کر رہے ہیں. آپ کو شادیوں سے فرصت نہیں، آپ کو سکینڈل سے فرصت نہیں، آپ کون سے ملک کے سربراہ ہو اور خود کو خدا را ریاست مدینہ کو بدنام کرنے والے. یہ ریاست مدینہ ہے جہاں مسجدوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈانس کی باقاعدہ پرمیشن دیے جا رہے ہیں. لاہور میں وزیر خان مسجد پہ یہ ریاست مدینہ ہے جہاں بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہی. یہ ریاست مدینہ ہے جہاں ڈی خان اور پشاور میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اور ایک خاتون کے ساتھ علی اگر گنڈپور کے ایریا میں وہاں لڑکی کو برنا کر کے پورا بازار میں گھما. اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ. خدا کا واسطہ ریاست مدینہ کو بدنام نہ کریں، خود بنے. آپ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہو، آپ کے بچے کس کے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. اچھا جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کی جو اے پی سی ہے وہ کب ہوگی؟ کیونکہ شیخ رشید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب نہیں ہوگی. دیکھیں مخبر خاص شیخ رشید دنیا کو پتا ہو کس کا آدمی ہے، کس کے ایجنڈے پہ کر رہے ہیں، اس کی کیا اوقات ہے. میں ریلوے ورکرز یونین کا سرپرستیانہ ہوں، پاکستان کا بھوکے مر رہے ہیں، پینشن نہیں مل رہے لوگوں کو، واش روم نہیں ہے کوارٹرز میں. انگریز نے جو کوارٹر چھوڑے تھے وہی کے وہی کوارٹر رہے. اور یہ بات کرے سیاست کی، یہ کرے اپوزیشن کی. آپ باتیں کرو ریلوے کے، آپ کو جس محکمے کا وزیر بنا ہے اس کے اوپر کر رہے ہیں. آپ کو ذرا سی غیرت نہیں آ رہی ہے. ریلوے کتنے سارے حادثات ہو گئے جب اپوزیشن میں تھے اور عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے کہ فلاں اگر ملک میں اگر کشتی ڈوب گئی ہے تو اس کے سربراہ نے استعفیٰ دیے. کیا آپ نے استعفیٰ دیے؟ اتنا بڑا جہاز کا حادثہ ہو کراچی میں جہاں 97 افراد شہید ہو گئے، 2 زخمی ہو گئے، اور وہاں سارے ماڈل کالونی میں ایک گلی پورا تباہ ہو گئی. میری ایف آئی آر چل رہی ہے، میں نے کیس کیا ہوا ہے. آج تقریباً مہینہ ہونے کو ہے کہ وہ جج صاحب آرڈر تک نہیں کر رہے ایف آئی آر کا. کون ذمہ دار ہے؟ وہ آپ کی جو رپورٹ آ گئی کمیشن پہ اس میں غلطی قرار دی. آپ نے جو بیچارہ پائلٹ مر گیا ہے اس کی ضعیف والدین، آپ اس کے اوپر الزام ڈال رہے ہیں. یہ آپ کا شیوارہ ہے. سوال یہ، اور آپ جو دوسرے ملک کی جہاز میں اگر کوئی لوگ مرتے ہیں تو آپ نے فوراً جا کے آپ نے صدمے کا اظہار کر دیا اس کے لیے. کراچی میں جو کرنٹ سے 19 افراد جو ہلاک ہو گئے، آپ ان کے لیے بھی تعزیت کریں. اور یہ کے الیکٹرک کو بھی تو لگام دے. جب سندھ حکومت نے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ کورونا کی وجہ سے جو بجلی یعنی لوگوں کی جو کاروبار تباہ ہو گئی، بجلی کی جو بل ہے وہ کم کیا جائے، گورنر نے مسترد کر دیے. بولے وفاقی عدالت ایسے ہاں وہ جو بھی ہو رہا ہے اس کے لیے میں پٹیشن لا رہا ہوں ابھی چند دنوں میں. اور بلنگ کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ 300 یونٹ تک ریٹ کچھ ہے، 300 کے بعد کچھ ہے، اور پھر یہ جو بل بیچتے ہیں اس میں 1800 روپے پینلٹی رکھتے ہیں، اور یہ جان بوجھ کے لیٹ بیچتے ہیں تاکہ ڈیو ڈیٹ کے بعد لوگ بھرنا شروع کر دیں. اس کے اوپر تو عنقریب میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پٹیشن لا رہا ہوں. لیکن سوال یہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ریاست مدینہ کے دعوے دار آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ کو ہر چیز میں چندہ چاہیے، ملک چلانے کے لیے آپ کو حراست چاہیے، شوکت خانم چلانے کے لیے آپ کا گھر پلنے کے لیے آپ کو چندہ چاہیے، آپ کو ڈیم بنانے کے لیے چندہ چاہیے. ارے آپ نے تو ستار عیدی کو نہیں چھوڑا جو پورے دنیا کا ایک عظیم رہنما تھا، اس نے بھی آپ کو چندہ دیا اور آپ نے اس کو پہچانے سے انکار کر دیا. تو آپ یہ خیرات ایک ایٹمی ملک کو آپ بی کے اوپر چلا رہے ہو. آپ ہمت پکڑ لی، یہ ملک کی اکانومی کو مضبوط کر لے. آپ نے فیک اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے زرداری صاحب کو رگڑا دینے کی کوشش کی، آپ نے پورے ملک کی تباہی کی. زرداری صاحب کے پاس کون سا بزنس تھا؟ آپ کو ملک کی جو جی ڈی پی ہے وہ ابھی مائنس میں گئی ہے، پہلی بار مائنس میں گئی. جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے وہ مائنس میں گئی ہے. اور بنگلہ دیش اور افغانستان کی کیا ہے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے. بالکل صحیح بات. جو ملک ہمارے ایک صوبے کے برابر نہیں تھے، ہم پورے زندگی پچھلے 40 سال سے افغانستان کو پال رہتے، ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے، وہاں کو روزگار ہم سے بہتر ہے، وہاں نومان ہم سے بہتر ہے. سارا الزام کہتے ہیں جی کرونا کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو کرونا سے پہلے کون سے تیر مارا انہوں نے؟ بالکل. تو کرونا سے پہلے بھی تو یہ ڈوبا ہوتا. اور پھر جب آپ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف نے 10,000 ارب لون لیے، سرداری صاحب نے 10,000، انہوں نے 10 سال میں 10,000 ارب لی ہے. آپ نے تو 2 سال میں 14,000 ارب لی ہے.
काफी ज्यादा डिफरेंस है। पेट्रोल कहाँ रेट चल रहा है, पूरी दुनिया में पेट्रोल माइनस पे चल रहा है, आपने 25 रुपए बढ़ा दिए, और 25 भी जो ओगरा की बकायदा जो समरी आती है यकम तारीख को, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार होता है, आपने समरी नहीं भी मंगाई, आपने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया। अगर आपने बात की तो दूध की कीमतों में इजाफा, आटे की कीमतों में इजाफा, चीनी की कीमतों में इजाफा, और स्कैंडल में कौन है, आपके वजीर मलोस है, जहांगीर तरीन जो आपको पाल रहा था, जो पूरा पाकिस्तान में जहाज चला कि आपके लिए एमपीए मैंने खरीद रहे थे, उनको तो आपने सेफ वे दे दिए, भेज दिए उसको। कहते हैं कि कंटेनर हमने के एहतजाज करे, तो ऑपोजिशन क्यों कोई एहतजाज नहीं करती, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्या वजह है इसकी? वो एक लतीफ़ा है बड़ा अजीब सा, वो वाला मुझे याद आ रहा है, मैं उसके ऊपर कर दूं। आपको खुद भी तो गैरत नाम की चीज़ है, आप इस साल में जो दुनिया पूरे डूबी हुई है, आप अभी तक भीख मांग रहे हो। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से अभी तक, जिन बेचारों के पास जहाज की किराया नहीं है, जिनके पास घर के बिल वगैरह वो करने के पैसे नहीं है, जो घर में कुछ नहीं है, उनसे भी आप अभी तक भीख मांग रहे हो। तो आप बताओ, एक एटमी मुल्क को आप भीख के तौर पर चला रहे हो। आप खुद अपनी इकोनॉमी क्या की, आपने दरख्त लगाने के किए, एक अच्छा इक़दाम मैं सपोर्ट करता हूँ। आपने दरख्त लोगों की जाती जमीन पे लगाया, वो लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। तो क्यों आप जाती जमीन पे, आप सरकारी जमीन पे लगा ले, आपको सरकारी जमीन नहीं, आप यानी अगर आपने किसी, और बिल्कुल कबायली इलाके में, मेरा खुद ताल्लुक कबाइल से, कबायली इलाके ज़ोप एजेंसी से मेरा ताल्लुक है, वहाँ जमीन सरकार की कुछ नहीं है, वहाँ सारी प्राइवेट लोगों की है। वहाँ जो खानदानी लोग हैं, जो कबायली लोग हैं, उनकी जमीन है, और उन जमीन पे अगर सरकार दरख्त लगाए, या तो आप परमिशन ले कि आपकी जमीन पे मैं दरख्त लगा रहा हूं, मेरे को, मगर आप अगर डायरेक्ट दरख्त लगा रहे हो, इसका मतलब आप उसको सरकारी जमीन शो करो, तो लोग तो मुजामत करेंगे। आपको इतनी अकल नहीं है कि आप पहले सर्वे कर दें, आपको जहां जरूरत है वो कर ले, और फिर आपकी जो पानी वजीर जो फैसल वाडा साहब है, जो दोहरी शहरियत का वो आमिल है, जिसके क्लियर कट डॉक्यूमेंट्स है, मेरे हल्के में ये अभी साल का वो वज़ीर, वहां बल्दिया में, एहतियात टाउन, ज़िया कॉलोनी में बूंद बूंद को लोग तरसते हैं। किधर गए लोग के इश्तिहार लगाए, तलाश गुमशुदा फैसल वाडा। आपने क्या किया, इनके जो एमपी है मलिक शहजाद, उसने 43 करोड़ का रोड बनाया, 43 करोड़ का रोड बनाया, 15 दिन में वो सारे उखड़ गए एहतियात टाउन के। ये पूरा मीडिया गवाह है। सवाल ये, कहां मर गई नेब, कहां आपने नेब के चेयरमैन का एक वीडियो जो ना उसको आपने ऑन एयर कर दिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए। मैं कहता हूं कि या तो वो गैरतमंद बन जाए, इस्तीफा दे जाए, या ये हरकतें छोड़ दे। जो आपने डांस पार्टी कंटेनर में जो आपने ऐलानात किए कि मैं राना हसनउल्लाह को मुझों से पकड़ के जेल में डालूंगा, मैं जियो के मालिक शकील रहमान को जेल में डालूंगा, मैं जरदारी को जेल में डालूंगा, मैं नवाज, आपने सारे इंतकामी कार्रवाई किया, सही बात है, कर दिए, आपको मुबारक हो। आपने हासिल कुछ नहीं की। अब बताओ, मुल्क भला आवाम तो कब तक आपकी ये तकरीर सुनते रहेंगे? तबाही की तरफ जा रहा है। अब आप बताओ, काम तो करो। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. मिस्कीनों, गरीबों, बेकसों, बेसहारों का सहारा बने। अल्लाह की रजा के लिए इसकी मखलूक से मोहब्बत करें, दिलाएं निजात इनको इन मसाइब और मसाइल से जिनसे वो दो चार हैं। भूख, इफलास, गुर्बत व जहालत, बेसाहिबानी व बेसरो सामानी, बेमौसमों की शिद्दत और बीमारी, भूख, इफलास के साथ माशरती भेड़ियों से
मुकाबला करती इन बेवाओं को बचाएं इन जालिमों से। विडोज वेलफेयर एसोसिएशन का साथ दीजिए, जो मुंतजर है आपके ताउन की, इमदाद कीजिए, मदद कीजिए। माशरे को तबाही से बचाने के लिए बेवा और यतीमों की किफालत जरूरी है। वो माशरा जहाँ बेवाओं और यतीमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बदकारी और जराइम का शिकार हो जाता है। माशरे और माहौल को अपनी नस्लों के लिए महफूज बनाने के लिए बेवाओं और यतीमों की किफालत के अमल में विडोज वेलफेयर एसोसिएशन का साथ दीजिए। अगर क्या लगता है आपको कि पीटीआई को अभी तक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है? देखिए, सबको पता है जो अली जैदी जो वजीर बना हुआ ये यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार चुका है, यूसी का, ठीक है, कहां से जीत गया। इसके अलावा दूसरे लोग, ये इनका मैट्रिक पास गवर्नर, ये यूनिवर्सिटी का चांसलर है, पूरा सिंध की यूनिवर्सिटी उसकी चांसलर एक मैट्रिक के इंटर आदमी है। खुदा का वास्ता दुनिया में कुछ सुनेगा यहाँ पीएचडी की कमी नहीं कि तुम पीपल्स पार्टी के लोग लगाए, तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग अच्छे मौजूद है, पढ़े लिखे, उनमें से किसी गवर्नर बनाए, आपने एक जाहिल आदमी को यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाए। और ये आदमी कौन था, इसकी तारीख क्या है, ये इस आदमी का पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। पीटीआई के दोस्त अगर मुझे सुन रहे, इनका पीटीआई शौकत खान के लिए झंडे इकट्ठे करके दे रहा था, ये उसका इंचार्ज था। और अब आपने गवर्नर नवाज लिया। और ये आपका आरिफ अलवी जो ड्रामाबाजी करके और वो किश्ती चलाता था और ये करता था, मैंने लोगों को बोला बंद करो शहर, बंद करो शहर, उसको बोला अपने शहर कराची का तवाल देख लो, आपके गवर्नर बैठे हुए हैं, आपके सदर पाकिस्तान बैठे, 14 एमएनए बैठे हैं, 31 एमपीए बैठे हुए हैं, आपने कराची के लिए क्या किया सिवाय ऐलान करें। अभी आपने एनडीएमए को बुला ली, एनडीएमए एक फौजी अदारा है, एक नेशनल डिजास्टर का वो अदारा है, जहाँ डिजास्टर होता है वहाँ जाते हैं, हम वेलकम करते हैं, हम कहते हैं आना चाहिए, पहले आना चाहिए, लेकिन आप तासर क्या दे रहे हो जी। हमने एनडीएमए को, भाई एनडीएमए एक अदारा है, उसका सरबरा एक हाजिर ड्यूटी जर्नल है, आप उसको मुतनाज़ा ना बनाएं, वो काम के लिए, खिदमत के लिए आप काम करें, और वो जो काम कर रहे हैं वो भी आपको, तो 38 जो बड़े नाले कराची में, उसमें सिर्फ 3 नाले पे काम करे, और 3 नाले में भी मेजॉरिटी काम वो सिंध हुकूमत कर चुकी थी। उसकी बात करें 38 नाले बकाया 35 कौन कर रहा है, सिंध हुकूमत कर रही। इसके बावजूद कि मेयर एमक्यूएम का, इसके बावजूद जो 6 जिलों में से 4 जिलों का जो चेयरमैन है वो एमक्यूएम का है, एक जिले का वाइस चेयरमैन जो है पीटीआई का, हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का। आज ही सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपके पास अगर इख्तियारात नहीं है तो आप रिजाइन कर लें। 4 साल तक आपने इसी चीजों में करे, आप तनख्वाह लेते रहे, 55 करोड़ रुपए की आपकी मंथली सैलरी थी, लेकिन 55 रुपए का आप झाड़ू नहीं खरीद सकी कि कराची वालों की कर दे, और हल्की से एक बारिश आ गई और आप बातें करो। बारिश की आपने बात की, तो देखिए जी अभी जो सारी कराची का जो भी हाल हुआ, फौज ने सब कुछ संभाला, तो जी इमरान खान साहब जी कहते हैं कि जी पीटीआई चाहती कि सिंध में जो है वो गवर्नर राज हो जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं, ये सिर्फ हवाई बातें हैं या फिर कुछ करके दिखाएंगे? देखिए, बात ये होता ना, वज़ीर आला मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के आलमी सतह पे उसकी पज़ीराई कोरोना के वजह से जो काम किए, तो आप मान रहे हो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सही बात है। उसके बाद वो मुख्तलिफ बहाने से, मैं सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच में बैठा होता, साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस थे, वो डीएमएम का जो सिलसिला चला है वो भी डैम समेत गायब हो गया, समझिए ना, पता नहीं चला वो डैम के पैसे किधर गए, कहाँ गए। वहाँ पे उन्होंने कहा, साकिब निसार ने उस वक्त कहा, उस वक्त ये फैसल वाडा भी बैठा हुआ था, इस वक्त ये जो आफरीदी है शहरियार आफरीदी ये भी बैठा हुआ था, उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों ने गवर्नर राज लगाए मैं 1 मिनट में उड़ा दूंगा। बड़ी कोशिश उन्होंने की, किसी तरीके से गवर्नर राज तो नहीं लगा सके, और गवर्नर राज का सच इस तरह कोई कानून भी नहीं है, कानून है लेकिन वो उसके लिए उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। मगर अब उसके बाद जब आपने की, आपने एनडीएमए को बेच के ये तासुर देने की कोशिश की, सिंध में हमने फौज दी, आप फौज को मुतनाज़ा क्यों करें? ये फौजी हमारे, ये कोई हिंदुस्तान की फौज नहीं है, ये कोई ईरान अफगानिस्तान की फौज नहीं, ये हमारे फौजी, हमारे नहीं, फौज का डिजास्टर का तो काम है ना, क्यों नहीं है? ये तो नहीं है ना कि नालों की सफाई अब नालों की सफाई में अब 38 नालों में से आपने 3 नाले उसके हवाले किए जो कि पहले आधे कर चुका है, और आप तासुर ये दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई। वो भाई आप ये देखकर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, जो बल्दियाती अदारे हैं वो एमक्यूएम के पास है, जो वफाकी हुकूमत है वो कुछ क्या करे, एमक्यूएम का करे। आज एक ताजर ने बयान दिया था कि सिंध को 5 साल के लिए गवर्नर के हवाले कर दे। मैं उस ताजर से पूछना चाह रहा हूँ, सिराज तेली को, मैं उसको पूछना चाह रहा हूँ, जिस
جس ادوار میں ایم کیو ایم کے ادوار میں روزانہ 30 سے 40 لاشیں گرتی تھی اور آپ کروڑوں اربوں بتے دے رہے تھے ایم کیو ایم کو, اس وقت آپ کو یہ بات کیوں نہیں آتی؟ آپ تو خوشی خوشی بتا بھی دے رہے تھے, آپ خوشی خوشی, اور باقاعدہ اس دور میں یہ تک کہ باقاعدہ لاشیں آج کیا اسکور ہو گئے 25 مر گئے, آج کیا اسکور ہو گئے 30 ہو گئے. یہ تو حالت ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ایم کیو ایم کی وجہ سے. اس وقت کسی نے کچھ نہیں بولا, میں مانتا ہوں ڈر کی وجہ سے نہیں بولا. آج اگر ایک جمہوری حکومت ہے, آج اگر ایک کام کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود کہ نالے کی صفائی کی صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے, نالوں کی صفائی کی یہ بلدیاتی اداروں کا, میں نہیں کہتا ہوں وفاقی حکومت کی بھی نہیں ہے, لیکن اگر کراچی شہر کا سب سے بڑا مینڈیٹ صدر پاکستان کراچی کا, گورنر سندھ کراچی کا, 14 ایم این اے کراچی سے, 31 ایم پی اے کراچی سے, پی ٹی آئی کے, اس کے باوجود یہ کام نہیں کرے, ان کا کیا کام ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, ان کا کیا کام ہے. اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں جی, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کرونا کی بات کی جائے یا پھر لاک ڈاؤن کھولنے کی بات کی جائے, لاک ڈاؤن بند کرنے کی بات کی, میں نے دیکھا ہے کہ جی, میں نے کیا, ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت کبھی بھی ایک چیز پر جو ہے متفق نہیں ہوتے, ایک پیج پہ کبھی بھی دونوں نہیں آتے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ وفاق آپ وہ پیج تو بتا دیں, آپ نے پیج کا ذکر کیا نا, آپ وہ پیج تو بتا دیں جہاں کوئی جینین بات وفاق نے کی ہوگا اور اس نے نہیں مانا, وہ تو بتاؤ مجھے, ایک بھی بتا دو. اسکول کھولنے کی بات ہو, جیسے وفاق کہتی ہے کہ کھولتے ہیں, سندھ کہتی ہے کبھی بھی نہیں, بالکل میڈم, نہ بالکل آپ کو غلط, آپ کو غلط نہیں, میں آپ کو واضح کرتا ہوں, غلط آپ کو انفارمیشن ملی ہے. جب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے پچھلے مہینے, چاروں صوبائی وزیر, ہمارے سندھ کے وزیر تعلیم جو ہے نا وہ سعید غنی صاحب بھی موجود تھے, متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 15 سپٹمبر سے اسکول کھولیں گے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں ہمارا کیا لینا دینا, جبکہ ایجوکیشن صوبائی چیپٹر ہے, اس کے باوجود کہ 18ویں ترمیم کے تحت وفاقی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی سوال ہو رہی ہے, بجٹ میں 4 ارب روپے وفاقی وزارت تعلیم کے لیے رکھا ہے, کس بات کی؟ وہ تو ایک وزیر بیٹھا ہو, اس کا تو کوئی کام نہیں ہے, سارے صوبائی چیپٹر ہے. لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کی وہ بات مانی, چاروں صوبوں کا وفاقی وزیر سمیت متفقہ فیصلہ تھا. تو پیپلز پارٹی کہاں پیش پہ نہیں؟ پیپلز پارٹی تو ہے. اور پھر یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے دیکھیں, میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, اس سے پہلے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو دوسرا آپ کا سوال آپ کرنے والا ہو, لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو مخالفت کی وفاقی حکومت نے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, سندھ حکومت کا ہونا چاہیے, WHO نے, یونائٹڈ نیشن نے, سب نے سندھ حکومت کی تعریف کی ہے. اچھا, ہم یہ بات کرتے ہیں سندھ حکومت نے کی ہے, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی سندھ حکومت نے اپنی مرضی سے کی ہے. بھائی بلوچستان میں آپ کی اتحادی حکومت ہے, وہاں کیوں ہوا؟ پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, آپ وہاں کیوں ہوا؟ پنجاب میں لاک ڈاؤن کیوں ہوا؟ آپ کی حکومت ہے. لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ چاروں صوبے ایک طرف چل رہے ہیں, ایک پیج پہ, دوسرے پیج پہ پرائم منسٹر صاحب ہے. وہ پرائم منسٹر کبھی جب وہ لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے کرتے ایک دن جواب دے دیا, اسٹیٹمنٹ موجود ہے ریکارڈ پہ, کہ جی لاک ڈاؤن جو ہے بڑا فائدہ ہو گیا اور اس سے بڑی جو ہے نا وہ کیجوالٹی کم ہو گئی. بھائی یہاں پہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے یورپ کے لوگ, اگر آپ کے چینل کریں, میں آپ کو مثال دوں, یہاں پہ لوگ اتنے سخت عادی ہو چکے ہیں. یہاں جو مچھر کالونی اگر کراچی کا آپ دیکھ لیں یا سوراب بورڈ دیکھ لیں, یہاں گاؤں دیہات میں لے کے مٹی دھول کچرا, اس میں یہ کورونا ورانا کیا اس کے سامنے ہے. وہ بیچارے تو ایسی سخت زندگی میں, اتنی گندگی میں وہ لوگ پل رہے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو کیا, اب یورپ کے لوگ ہیں نازک ہر چیز جو ہے اسٹیرلائز, منرل واٹر وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ میں آپ کو مثال دوں, میرا کھانا گھر سے آتا ہے, ایک دن کھانا ختم ہوا تو میں لڑکے کو بولا جاؤ نیچے سے برگر لے آؤ. جب لڑکا نیچے گیا, اس نے برگر کیا لانا تھا, نیچے سے ٹھیلے سے بند کباب لیا ہے. اب ٹھیلے سے بند کباب لایا, میں نے کھایا, بھوک لگی تھی, 3 دن میرے پیٹ خراب رہا کیونکہ میں گھر کے کھانے کا عادی تھا. اس طرح جو یورپ کے لوگ ہیں وہ سب چیزوں, صاف ستھری چیزوں کے عادی ہے. ان کو ہلکا سا کورونا کا جھٹکا لگا, اور ہمیں کیا کورونا کا جھٹکا لگے گا؟ یہاں تو ساری کچرے ہے, گندگی پھیلی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر یہ تو ویسی آپ مچھر کالونی جو ہے آپ دیکھ لیں, یا آپ کو چھوٹے بچے جو نا گندگی کے ڈیر پہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. اب آپ مجھے بتاؤ ان کو کیا کورونا نے کیا اثر کرنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں پھر بھی سندھ حکومت نے اپنی مدد آپ کر کے, یہ سارا ان لوگوں نے تو ہر چیز میں چندہ مانگا, کورونا میں بھی چندہ مانگا, کچرے میں بھی چندہ مانگا, ڈے میں بھی چندہ مانگا, ہر چیز میں ان کے چندے کے علاوہ, کیونکہ پورا شوکت خانم کے علاوہ پورا پرائم منسٹر اور چندے پہ چل. وزیر اعظم صاحب کو کون سا سورس آف انکم ہے؟ ان کا خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ وہی شوکت خانم سے جو پیسے آ رہے ہیں اسی سے اس کا گھر پلتا ہے. بچے تو ماشاءاللہ ان کی نانا کے گھر موجود ہے وہاں پہ, ہاں وہ تو خرچہ مانگ نہیں رہی ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ تو وہاں چل رہا ہے. سوال یہ ہے, یہ ساری چیزیں کر کے پاکستان کی عوام, آپ نے کہا پیپلز پارٹی چور ہے, آپ نے کہا نواز شریف چور ہے, آپ نے کہا پچھلی حکومت تو چور ہے, چلو آپ کی بات سے
آپ تو ریاست مدینہ کے دعویدار، آپ کچھ کرے کہ آپ نے پچھلے 2 سال میں کیا کی؟ بالکل صحیح بات ہے. ہمارے ساتھ جی موجود تھے قادر خان منڈو خیر ایڈوکیٹ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت کچھ بتایا پاکستان کے بارے میں، جو بہت کچھ بتایا کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کیسے پاکستان کو سپورٹ کری تھی، اور جو جی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے پاکستان کو کہاں لے کے گئی اور کہاں سے کہاں بھی اس نے پہنچانا ہے، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے ان کے پاس. دیکھتے ہیں پاکستان کو کہاں لے کے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیہہ عبدالقادر کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. مسکینوں، غریبوں، بےکسوں، بے سہاروں کا سہارا بنیں. اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کریں. دلائیں نجات ان کو ان مصائب اور مسائل سے جن سے وہ دو چار ہیں. بھوک و افلاس، غربت و جہالت، بے صاحبانی و بے سر و سامانی، بے موسموں کی شدت اور بیماری، بھوک و افلاس کے ساتھ معاشرتی بھیڑیوں سے مقابلہ کرتی ان بیواؤں کو بچائیں ان ظالموں سے. وڈوز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ساتھ دیجیے جو منتظر ہے آپ کے تعاون کی. امداد کیجیے، مدد کیجیے. معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت ضروری ہے. وہ معاشرہ جہاں بیواؤں اور یتیموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے بدکاری اور جرائم کا شکار ہو جاتا ہے. معاشرے اور ماحول کو اپنی نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کے عمل میں وڈوز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ساتھ دیجیے. OPTV آپ کا اپنا چینل.